نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي ذر الغفاري قال قلت يا رسول الله عليك الصلاة والسلام كيف علمت انك نبي حتى استيقنت فقال يا أبا ذر أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة فوقع أحدهما إلى الأرض وكان الآخر بين السماء والأرض فقال أحدهما لصاحبي أهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه ب10 فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه ب100 فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه ب1000 فوزنت بهم فرجحتهم كأني انظر اليهم ينتصرون علي من خفة الميزان قال فقال احدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحهما رواہ الدارمی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کیسے جانا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے کیسے جانا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ یہاں تک کہ آپ نے یقین کر لیا، کیسے علم ہوا آپ کو؟ حضرت ابو ذر غفاری کا سوال بھی بڑا معنی خیز ہے، ان کے سوال سے امت کو فائدہ مل گیا۔ یا رسول اللہ کیسے پتا چلا آپ اللہ کے نبی ہیں یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو گیا؟ فقال یا ابا ذر، آقا نے فرمایا اے ابو ذر غفاری، میرے پاس 2 فرشتے آئے، اتانی ملکان، جبکہ میں مکہ کے بعد پتھریلے علاقے میں تھا، بی بطحاء مکہ تھا، مکہ کے میں کچھ پتھریلے علاقے میں تھا، تو میرے پاس 2 فرشتے آئے، یعنی گھر میں نہیں تھے، باہر تھے۔ 2 فرشتے آئے تو ان دونوں کو میں نے دیکھا، فرشتوں کو، کہ ایک تو جو تھا وہ زمین کی طرف آ گیا اور دوسرا فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان تھا۔ 2 فرشتوں کو آتے دیکھا، ایک زمین پہ آ گیا میرے قریب، اور ایک فرشتے کو دیکھا جو زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا ہوا، ان دونوں فرشتوں میں سے ایک کہتا ہے وہی ہے، دوسرا کہتا ہے نام، ہاں یہ وہی ہے۔ اللہ اللہ، کوئی ہوتا ہے نا بھائی، کہیں پہلے کوئی بات ہو گئی ہوتی ہے، اس کے تعلق سے چرچا وچارنا ہو گئی ہوتی ہے کسی شخص کے تعلق سے، اور جس سے چرچا ہوئی ہو، بات ہوئی ہو، حافظ صاحب مولانا احمد رضا صاحب ہیں، ایک شخص کے تعلق سے بات ہو گئی، پھر وہ سامنے آیا تو میں حضرت سے کہوں گا وہی ہے نا، حضرت کہیں گے وہی ہے۔ تو دونوں فرشتے، ایک زمین پر، دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان، اور ان میں سے ایک دوسرے فرشتے سے کہتا ہے، وہ اشارہ حضور کی طرف کیا، ہوا وہی ہے نا؟ قال الاخر نعم، دوسرا کہتا ہاں یہ وہی ہے، یعنی پہلے حضور کے تعلق سے کچھ گفتگو ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ کہتے ہیں فقال
تو ان دونوں میں سے ایک کہتا ہے زنہ برجل، ان کو لو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو لو اور ان کو ایک آدمی کے برابر وزن کرو، پلے میں رکھو، وزن کرو۔ آقا کہتے ہیں فوزین تو بھی، مجھے ایک آدمی کے مقابلے میں وزن کیا گیا۔ ثم قال زنہ بعشر، پھر کہا گیا زنہ بعشرہ، ان کو لو اور 10 آدمیوں کے مقابلے میں وزن کرو، ایک پلے میں میں، ایک پلے میں 10 آدمی۔ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثم وزنت بہم، پھر مجھے 10 لوگوں کے مقابلے میں وزن کیا گیا، 10 ادھر ہیں، میں اکیلا دوسرے پلے میں۔ فرجعتہم، میں ان سب پہ بھاری تھا، میرا پلہ ان سب پہ بھاری تھا۔ ثم قال زنہ بمئۃ، پھر کہا کہ 100 آدمیوں کو پلے میں رکھو، 100 کو رکھا گیا۔ فرجعتہم، میں ان سب پہ بھاری تھا۔ ثم قال، پھر کہا زنہ بألف، اچھا 1000 کو رکھو، پھر اس پلے میں 1000 کو رکھا گیا۔ فوزنت بہم، اور مجھے تولا گیا۔ رجعتہم، میں ان سب پہ بھاری تھا۔ یہاں تک کہ آقا فرماتے ہیں کہ بھاری پلہ ہوتا ہے وہ نیچے آتا، ہلکا ہوگا وہ اوپر جائے گا۔ حضور کا پلہ بھاری تھا، حضور نیچے آئے، اور جس پلے میں 1000 رکھے تھے لوگوں کو، 1000 لوگوں کو رکھا گیا، اور وہ کمالات والے، اخلاق والے، ادب والے، تہذیب والے، دنیا کے اعلیٰ لوگ، ان کو 1000 کی تعداد میں رکھا گیا۔ تو وہ جو بھاری پلہ تھا حضور کا، جس میں حضور جلوہ بار ہے، وہ نیچے آ رہا ہے، اور وہ 1000 لوگ وہ اوپر جا رہا ہے۔ اب وہ پلہ جب اوپر جائے گا ہلکا، آقا کہتے کأنی انظر الیہم ینتصرون علیہ من خفۃ المیزان، آقا فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پلے کے ہلکے ہونے کی وجہ سے کہیں وہ مجھ پہ گر نہ پڑے، کہیں وہ مجھ پہ گر نہ پڑے۔ 2 پلے ہوں گے، ایک اوپر جائے گا ہلکا، بھاری نیچے آئے گا، اور وہ پورا پلہ 1000 لوگوں سے بھرا ہے۔ آقا فرماتے وہ اوپر جا رہا ہے، میں نیچے، اور اتنے پلے میں لوگ ہیں اور ان کے مقابلے میں میں تنہا۔ آقا فرماتے انی ینتصرون علیہ من خفۃ المیزان، ایسا لگ رہا تھا ان کے پلے کے ہلکے ہونے کی وجہ سے میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں مجھ پہ گر نہ پڑے۔ اللہ اللہ، یہ ہے۔ قالا، کہتے ہیں فقال احدہم لصاحبہ، کہ وہ جو 2 فرشتے سے، ایک زمین پہ دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان، ان میں سے ایک کہتا ہے لو وزنتہ بامتہ، اگر ان کو پوری کائنات کے مقابلے میں تولا جائے، سب سے وزنی یہ ہے، اگر سب کے مقابلے میں، لو وزنتہ بامتہ، اگر کائنات کے مقابلے میں انہیں تولا جائے، کائنات کا پلہ ہلکا، مصطفیٰ کا پلہ بھاری۔ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی چھا تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز روح امین، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کہتے ہیں تو ہی ہے سرور ہر 2 شرع، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ یہی ہے جو ہے، اگر کائنات کے مقابلے میں حضور کو تولا جائے تو حضور کا پلہ بھاری ہے۔ اور یہی بات جو ہے خطبہ عبد المطلب میں ہے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب خدیجہ سے نکاح ہوا اور وہ خطبہ پڑھا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا وہ شان والا ہے کہ دنیا کے کسی بھی انسان کو اس کے مقابلے میں لے کے آؤ، میرے بھتیجے کا پلہ بھاری رہے گا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات میں سب سے اونچا، بلکہ اس کائنات میں رب کے بعد حضور کا مقام۔ اب کوئی حضور کے فضائل کمالات بیان کیا کرے گا؟ آخری بات کہہ دی گئی، بازت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس کائنات میں رب کے بعد بڑی ذات وہ مصطفیٰ کی ہے۔
اعلی حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اور مقام و منصب۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سنیے ان ابن عباس، عبداللہ بن عباس سے روایت، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب علی النحر ولم یکتب علیکم وامرت بصلاۃ الضحى ولم تؤمروا بها۔ اب امت میں جو نبی کا مقام ہوتا ہے اللہ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر قربانی فرض کی گئی اور تم پہ فرض نہیں ہے۔ احکام جو ہوتے ہیں شرعی احکام میں بھی امتی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، شرعی احکام بھی نبی کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ وہابیوں کے مولوی نے لکھا کہ انبیاء امت میں ممتاز ہوتے ہیں تو علم میں، راہ عمل میں تو مساوی ہو جاتے ہیں، یعنی عمل میں انبیاء امت سے آگے ہوتے ہیں، علم میں انبیاء امت سے آگے ہوتے ہیں، اور عمل میں تو امتی نبی کے برابر ہو جاتا ہے معاذ اللہ۔ اور آگے کہتا ہے بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے معاذ اللہ۔ ارے دیکھیے یہ حضور کی شان، آقا فرماتے مجھ پہ قربانی فرض ہے تم پر نہیں، یعنی کہ اگر مسلمانوں میں کوئی صاحب مال ہے تو اس پہ قربانی فرض نہیں ہے، کیا ہے؟ واجب ہے۔ یا بچہ بول دیتا ہے آپ خاموش رہتے ہو۔ قربانی امت میں جو صاحب مال ہے ان پہ قربانی فرض نہیں واجب ہے، مگر نبی کی شان ہے نبی کے اوپر ہر حال میں قربانی فرض ہے، قربانی فرض ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ امرتو بصلاۃ الضحى، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے چاشت کی نماز کا حکم ہوا ہے اور تمہیں نہیں ہوا، یعنی حضور پہ چاشت کی نماز تھی، حضور اس کو پڑھا کرتے تھے، ہمیں حکم نہیں ہے کہ چاشت کی نماز پڑھیں، ہاں آپ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھیے، ثواب ہے، نہ پڑھو گے تو گناہ نہیں ہے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چاشت کی نماز تھی، بلکہ حضور پہ تہجد بھی فرض تھی۔ امتی پہ تہجد فرض ہے، پڑھیے بہت بڑا ثواب ہے، مگر فرض نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد بھی ضرور تھی۔ حضور عشاء پڑھ کے سوتے تھے، اور پھر جب آخری وقت میں حضور بیدار ہوتے تھے تو وتر پڑھتے اور پھر نماز تہجد ادا کرتے۔ سنت یہی ہے، اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ جگ جائیں گے اور تہجد پڑھنے کے لیے تو فرض پڑھ کے سو جائیے، اور پھر آخری وقت میں اٹھیے، وتر پڑھیے، اس کے بعد نماز تہجد پڑھیے۔ یہ سنت ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خصوصیت ہے کہ احکام میں، شرعی احکام میں بھی نبی امتی کے طرح نہیں ہے۔ تو بتاؤ اور کس کمال میں امتی نبی کے طرح ہوگا؟ آگ لگے ان کتابوں کو جس میں معاذ اللہ یہ کہا گیا کہ نبی کے برابر امتی عمل میں ہوتا ہے، بلکہ معاذ اللہ اس نے لکھا وہابیوں کے مولوی نے کہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے۔
معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ نبی کا مقام و منصب ہے۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یا رسول اللہ یہ جو پورا گنبد دکھ رہا ہے نا آسمان کا، یہ آپ کے قبضے میں ایسا ہے جیسے ہتھیلی میں پانی کا بلبلا۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ عالم آب و تاب میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اشت، گر او نہ رسیدی تمام بلہ بست۔ دین یہ ہے کہ حضور تک پہنچ جا، جو حضور تک پہنچ گیا وہ دین بن گیا، وہ دین بن گیا۔ بمصطفیٰ برسا خیشرا کی دی ہما اوست، حضور تک پہنچنا ہی دین ہے۔ گر او نہ رسیدی، اب حضور تک نہ پہنچا تو چاہے نماز پڑھتا رہے، چاہے روزہ رکھتا رہے، اگر حضور تک نہیں پہنچا تمام بولہبست، اس کا سارا عمل بولہبی ہے، اس کا عمل ہی بولہبی ہے اگر حضور تک نہیں پہنچا، اور حضور تک پہنچنا ہی دین ہے۔ یا رسول اللہ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ یا باب و فضائل سید المرسلین ختم ہوا، اب باب و اسماء النبی و صفاتی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے شروع ہوگا حضور کے نام اور حضور کی صفتوں کا بیان۔ حضور کی اسماء، پہلی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں ان علی اسمان، حضور فرماتے ہیں میرے کچھ نام ہے، انا محمد و انا احمد، حضور کہتے ہیں میں محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، انا الماحی الذی یمحو اللہ بالکفر، اور میں ہی ماحی ہوں یعنی مٹانے والا، اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ کفر کو مٹائے گا۔ وانا حاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ النبی، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ میں احمد بھی، میں محمد بھی، میں ماحی بھی، میں حاشر بھی، میں عاقب بھی۔ یہ ہے تو یہاں جو باب شروع ہوگا بابو اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات، حضور کے ناموں اور حضور کی صفتوں کا بیان، اللہ نے کیا کیا نام مصطفیٰ کو دیے ہیں، کیا کیا خوبیاں اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی ہے۔ تو صاحب مشکات وہ حدیثیں اس باب اور اس ٹاپک کے تحت ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ کے درس میں وہ حدیث ذکر کرتا ہوں۔ الفاتحہ۔